स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर जफर मीर आज आपको इस वीडियो लेक्चर में रिसर्च प्रपोजल से रिलेटेड गुफ्तगू करूंगा और रिसर्च प्रपोजल भी वो जो कि एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस के साथ होगी। तो हम ये देखेंगे कि किस तरह के सवालात, कौन से एस्पेक्ट्स आपको कवर करने होते हैं और वो जो क्वेश्चंस हैं जो जनरली आपको एड्रेस करने होते हैं प्रपोजल डॉक्यूमेंट के अंदर, वो कौन कौन से हैं और उनको आप किस तरीके से एड्रेस करेंगे। मैं इसकी डिटेल भी आपको बताऊंगा कि क्वेश्चंस कौन से होते हैं जनरली और उनको आपने किस तरह एक्सप्लेन करके डॉक्यूमेंट के अंदर भी लिखना होता है। तो चलिए आइए देखते हैं। ओके, डियर स्टूडेंट्स, आइए अब हम देखते हैं कि डिफरेंट जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन से रिलेटेड प्रपोजल होती है उसके कौन से एस्पेक्ट्स हैं और उनसे रिलेटेड कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपको एड्रेस करने हैं और आपको डॉक्यूमेंट के अंदर इनकॉर्पोरेट करने हैं। आइए देखते हैं। ओके, जो फोकस होना चाहिए आपका जब आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन के साथ प्रपोजल बनाएंगे, तो सबसे पहले आपको वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। ठीक है, जैसे आप रिसर्च करते हैं एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में कि आपका एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल फर्ज कर लें वो कोलैबोरेटिव टीचिंग है और डिपेंडेंट वेरिएबल आपका स्टूडेंट्स अचीवमेंट है, या आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो जिग्सा मेथड है और आपका डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट्स है, या आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो कोई भी टीचिंग मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड हो सकता है, कोई और मेथड हो, कोई भी टीचिंग मेथड आप फर्ज कर लें यूज कर रहे हैं। और डिपेंडेंट वेरिएबल में आप चाहे वो रीडिंग कंप्रीहेंशन आप इंप्रूव कर रहे हैं, चाहे उनकी स्टूडेंट्स की अचीवमेंट इंप्रूव कर रहे हैं, चाहे प्रो सोशल बिहेवियर स्टूडेंट्स का एनहांस कर रहे हैं, तो आपको उन दोनों वेरिएबल्स को कैटेगोरिकली डिफाइन करना है कि आपकी उनसे क्या मुराद है। ठीक है, मसलन आप किसी चीज़ को कहते हैं कि ये शायद रीडिंग कंप्रीहेंशन एबिलिटी है, या ये स्किल है, या ये कोई करेक्टरिस्टिक है, ये क्या चीज़ है। आपने क्लियरली बताना है कि जो भी आपका वेरिएबल है, चाहे वो इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है, उनको आपने, हम इसको कहते हैं ऑपरेशनली डिफाइन करें, उसको क्लियर करके लिखें, शॉर्ट फॉर्म में लिखें। 1-1.5 सफ़े के ऊपर आपने उसको नहीं एक्सप्लेन करना, 10 लाइनों के ऊपर एक्सप्लेन नहीं करना। 2-3 लाइनों में आप बड़ा वाज़ह तौर पे लिखें कि ये वेरिएबल क्या चीज़ है, ये एबिलिटी है, ये स्किल है, ये परसेप्शन है, ये क्या चीज़ है। ठीक है, और अगर उसके जो कंपोनेंट्स हैं तो वो आपने बताने हैं कि अगर वेरिएबल की डेफिनेशन आपने की तो वो किन चीज़ों से मिल के बनता है। जैसे हम मुख्तलिफ कंस्ट्रक्ट्स लेते हैं तो हम बताते हैं कि जी प्रो सोशल बिहेवियर है तो ये इन चीज़ों से मिल के बनता है, या हम कहते हैं कि सेल्फ एफिकेसी डेवलप करनी है तो सेल्फ एफिकेसी से मुराद क्या है और सेल्फ एफिकेसी डेवलप कैसे की जाती है। ठीक है, कोई बिलीफ है, कोई जो है ना, जैसे मैंने पहले कहा कि कोई स्किल है, कोई जो है वो कंपिटेंसी है, कोई एबिलिटी है, तो आपने बड़े वाज़ेह तौर पे करके लिखना है और उसके कंपोनेंट भी बताने हैं और साथ रेफरेंस भी देना है कि किस बंदे ने ये बात कही और कब कही। ठीक है, फिर उसके बाद इसी तरह जो दूसरा वेरिएबल आपका कोई टीचिंग मेथड है तो वो भी आप बताएंगे कि टीचिंग मेथड, देखिए कंपैरिजन जब भी आप करें ना ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड का और जो आपका दूसरा टीचिंग मेथड है जो आप इंटरवेंशन करने जा रहे हैं, तो काइंडली मेथड का मेथड के साथ कंपैरिजन करें, अप्रोच का अप्रोच के साथ करें, कोई टेक्निक है तो टेक्निक के साथ कंपैरिजन करें। अब अक्सर देखा जाता है कि स्टूडेंट का जो कंपैरिजन होता है वो अप्रोच का मेथड के साथ कंपैरिजन होता है। ठीक है, यानी जो इंटरवेंशन कर रहे हैं वो अप्रोच है और जिसके साथ कंपेयर कर रहे हैं ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड, उसके साथ मेथड के साथ कंपेयर कर रहे होते हैं। तो ये भी आप ज़रा देखिएगा कि जब आप कॉन्सेप्ट वेरिएबल के एक्सप्लेन कर रहे हैं तो आप इसको इंश्योर करें कि इधर आप अपने ऑब्जेक्टिव में या रिसर्च जो आपके हाइपोथेसिस हैं उनमें मेथड का मेथड के साथ कंपैरिजन होना चाहिए या अप्रोच का अप्रोच के साथ होना चाहिए। ठीक है, इट शुड बी वेरी मच क्लियर।
ایون اگر آپ ٹول یوز کر رہے ہیں، کسی ویریبل کو ایز اے ٹول لے رہے ہیں، تو پھر آپ نے یہ انشور کرنا ہے کہ آپ کا کنٹرول گروپ اور ایکسپیریمنٹل گروپ جو ہے وہ ایک جیسا ہو، صرف اس میں اس ٹول کا فرق ہو. تو یہ آپ کے لیسن پلانز میں سے جو ہے ان میں نظر آنا چاہیے. اچھا اچھا، سیکنڈلی دیکھیں، سیکنڈ کیا ہے کہ آپ نے یہ جو ویریبلز ہیں جو آپ نے انڈیپینڈنٹ اور ڈیپینڈنٹ لیے ہیں، ان کا کوئی تھریٹیکل بیک گراؤنڈ دینا ہے، ان کو ریلیٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، کم از کم کوئی 2-4 اسٹڈیز ایسی ہوئی ہوں جو ان دو ویریبلس کے اوپر ہوئی ہوں. ٹھیک ہے، جن کو آپ بیس بنا کے ان سے کچھ ڈفرینٹ کرنا چاہ رہے ہیں. مثلا کوئی اسٹڈی جو آپ کے دو ویریبلس ہیں انڈیپینڈنٹ اور ڈیپینڈنٹ، ان کے اوپر فرض کر لیں جاپان میں ہوئی ہے، رشیا میں ہوئی ہے، یا چائنا میں ہوئی ہے، تو اس کو آپ نے یہاں پہ ریپلیکیٹ کرنا ہے یا آپ ان سے ڈفرینٹ کریں گے. لیکن آپ شو یہ کریں گے لٹریچر کے اندر کہ ان دو جو ویریبلز ہیں ان کا ریلیشن شپ موجود ہے. اب دیکھیں نا، مثال کے طور پر یہ بڑا ضروری ہے، یہ بڑا ضروری ہے بلڈ کرنا. ہم ایکسپیریمنٹل ریسرچز تب کرتے ہیں نا جب آپ کے پاس تھیوری موجود ہے، لٹریچر موجود ہے ان ویریبلز کے ریلیشن شپ کے اوپر یا ان ویریبلز کے کنیکشن کے اوپر. اب مثال کے اوپر دیکھیں، آپ نے دیوار توڑنی ہے تو آپ جو ہے وہ پینسل لے کے اس سے آپ دیوار توڑنا شروع کر دیتے ہیں، تو وہ ظاہر اپروپریٹ نہیں ہوگا نا کہ پینسل کا دیوار توڑنے کے ساتھ کوئی ریلیشن شپ. اچھا، دوسرا حل یہ ہے کہ آپ یہ سوچتے ہیں کہ شاید میں اس کو ہاتھ سے مکہ ماروں گا اور دیوار ٹوٹ جائے گی، تو میرا ہاتھ کا مکہ مارنا دیوار کو نہیں توڑے گا، ریلیٹڈ نہیں ہے، اپروپریٹ نہیں ہے. جو میں ٹیکنیک یا جو میں میتھڈ یوز کر رہا ہوں وہ اپروپریٹ نہیں ہے جو میں آؤٹ کم لینا چاہتا ہوں. اچھا، اسی کو اگر میں ہیمر کے ساتھ مارنا شروع کروں گا تو وہ شاید اپروپریٹ ہوگا دیوار کو توڑنے کے لیے. ٹھیک ہے، ہیلپ فل ہوگا. تو آپ نے جو بھی ٹیچنگ میتھڈ لینا ہے وہ کم از کم اپروپریٹ ہونا چاہیے اس چیز کو ڈیولپ کرنے کے لیے. دیکھیں، ایک ہی چیز ڈیولپ کرنی ہے نا، مثلا اسٹوڈنٹس کی اچیومنٹ میتھمیٹکس میں امپروو کرنی ہے، یا سائنس میں امپروو کرنی ہے، یا پرو سوشل بیہیویئر ڈیولپ کرنا ہے، سیلف ایفیکیسی ڈیولپ کرنی ہے، سیلف کنٹرول ڈیولپ کرنا ہے، یا آپ نے ریڈنگ کمپریہنشن امپروو کرنی ہے، کریٹیکل تھنکنگ امپروو کرنی ہے. اچھا، اب یہ آپ کا ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے، یہ جو میں نے بولے ہیں، ان کو امپروو کرنے کے لیے آپ کے پاس ایکسپیریمنٹل ریسرچ کا کوئی ٹیچنگ میتھڈ ہوگا. تو آپ ایک ہی چیز کو کرنے کے لیے کئی ٹیچنگ میتھڈ جو ہیں وہ اویلیبل ہوں گے لٹریچر میں. تو آپ نے وہ چوز کرنا ہے جو زیادہ اپروپریٹ ہے. آپ باقاعدہ ریلیٹ کر کے دیکھیں کہ اس ٹیچنگ میتھڈ کا جو پروسیس ہے وہ کرنے سے ڈپینڈنٹ ویریبل کے جو آسپیکٹس ہیں، ڈفرینٹ جو اس کے سب تھیمز ہیں، وہ کس طرح ریلیٹ کرتے ہیں اور کس طرح امپروو ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جب تک آپ نہیں بلڈ کریں گے اس وقت تک ٹیچنگ میتھڈ کو لے کے استعمال کرنا وہ ایسے ہی ہوگا کہ آپ دیوار کو گرا رہے ہیں کسی پینسل کے ساتھ یا کسی مکے کے لگانے سے، ہاتھ سے گرا رہے ہیں، جبکہ اس کے لیے تو ہیمر چاہیے. تو آپ نے یہ انشور کرنا ہے. پھر ریشنل آف دا اسٹڈی جو ہے نا، اس پہ بھی بات ہوتی ہے کہ ریشنل کیا ہے. آپ بلڈ کرتے ہیں چیزیں. اگر آپ ٹیچنگ میتھڈ کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں تو آپ بتائیں کہ اس پرٹیکولر سبجیکٹ میں جس میں اچیومنٹ کو امپروو کر رہے ہیں، کوئی ایویڈنسز ہونے چاہیے، ریزلٹس ہونے چاہیے اسٹوڈنٹس کے جو یہ بتائیں کہ اسٹوڈنٹ جو ہیں اس سبجیکٹ میں ویک ہوتے ہیں یا ان کا اچیومنٹ ویک ہوتا ہے. کوئی پالیسی، کوئی پروجیکٹ، کوئی رپورٹ یہ بتائے کہ جہاں سے ایویڈنسز ملیں کہ یہ چیز ویک ہے. اور اس ویک کے جو ہونے سے جو اسٹوڈنٹس مسائل فیل کرتے ہیں اس سبجیکٹ کو کرنے میں، لرننگ کرنے میں، وہ کون کون سے مسائل ہیں، اور ان مسائل کا پرٹیکولرلی حل ٹیچنگ سے کیسے ہے، اس کو ریلیٹ کریں. پھر جو پرٹیکولر ٹیچنگ میتھڈ آپ یوز کرنے لگے ہیں وہ کس طرح ان مسائل کو حل کرنے میں مدد دے سکتا ہے، ان کو ریلیٹ کریں. ٹھیک ہے، اور پھر آپ بتائیں کہ آپ یہ ٹیچنگ میتھڈ یوز کرنے لگے ہیں تو اس کا امپیکٹ کیا آئے گا. گیپس آپ دیکھیں کہ لٹریچر کے اندر کیا گیپس ہیں جن کو آپ کی اسٹڈی ایڈریس کر رہی ہے. ٹھیک ہے، کیا چیز ہوئی ہے لٹریچر میں، کتنی ہوئی ہے، اور کیا چیز رہتی ہے جو کرنے والی ہے، وہ آپ کریں. ٹھیک ہے، گیپس آئیڈینٹیفائی کریں. ایون یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی ٹیچنگ میتھڈ مختلف جگہوں پہ ڈفرینٹ ریزلٹس دے رہا ہے لیکن وہ اچھا ہے اور وہ امپیکٹ ڈال سکتا ہے، تو اس کو بھی آپ سورس آف ویریشن کے طور پہ لے کے افیکٹ اس کا میئر کر سکتے ہیں. اچھا، پھر لٹریچر ریویو بڑا اسٹرانگ سا بنائیں، کیونکہ لٹریچر ریویو آپ کا اگر اسٹرانگ نہیں ہوگا تو آپ کے لیے پرابلم رہے گی. اس میں سب سے بات اہم یہ ہے کہ آپ کی ڈیزائن، ایون آپ کی سیمپلنگ، آپ کی انسٹرومنٹیشن، وہ سارے لٹریچر ریویو سے ایمرج ہونے ہیں.
تو اگر آپ کا لٹریچر ریویو اسٹرانگ نہیں ہوگا، بیس نہیں پرووائڈ کرے گا، تو ظاہر ہے آپ کا پورا ڈرافٹ جو ہے وہ ویک رہے گا. پھر اچھا بڑے بڑے کلیم نہ کریں ایز اے ریسرچر، ان کا ریفرنسز دیں. جیسے آپ کہتے ہیں نا اسٹوڈنٹس کا فلاں آسپیکٹ ویک ہے، لیکن آپ کوئی سائٹیشن نہیں دیتے، تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو آپ بڑے بڑے کلیم نہ کریں بیس بنانے کے لیے اپنی ریسرچ کو. جو آپ کے پاس سائٹیشنز موجود ہیں تو آپ ان کو ریفر کریں. ریسرچ ڈیزائن کا آپ کو ڈیٹیل میں پتہ ہونا چاہیے کہ کون سا ریسرچ ڈیزائن ہے اور وہ کیوں یوز کیا جا رہا ہے پرٹیکولر آپ کی ریسرچ میں. اس کی نیٹی گریٹیز، اس کے پازیٹیو آسپیکٹس، اس کے نیگیٹو آسپیکٹس، اس کا پروسیجر آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اور پھر اس کے بعد سیمپلنگ کے اوپر بات ہوتی ہے، تو سیمپلنگ اپروپریٹ یوز کریں، کیونکہ بعض دفعہ آپ پہلے سروے کر کے پھر آپ ایکسپیریمنٹ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، یا پہلے ڈائریکٹ ایکسپیریمنٹ کی طرف بھی جانا ہے. اگر آپ نے انٹیکٹ گروپ لینے ہیں قضائی ایکسپیریمنٹل ڈیزائن میں، یا رینڈمائزیشن کرنی ہے، تو آپ نے کیٹیگوریکلی سیمپلنگ کا پروسیجر جو ہے وہ کلیئر کرنا ہے. اچھا، پھر اسی طرح میئرمنٹ آف ویریبل کے حوالے سے جو انسٹرومنٹ ہے وہ اپروپریٹ ہے کہ نہیں ہے. ایم سی کیوز لینے ہیں، یا آپ نے کوئی کویشچنر بنایا ہوا ہے اس کو فل کروانا ہے، یا کوئی انوینٹری ہے وہ فل کروانی ہے، یا کوئی ٹیسٹ لینا ہے. لیکن جو چیز بھی کرنی ہے آپ نے وہ اپروپریٹ کرنی ہے، اور وہ لٹریچر سے مرج کرنی ہے کہ لوگوں نے پہلے اس چیز کو کس طرح میئر کیا ہوگا، اور آپ دیکھیں گے کہ کیا وہ اپروپریٹ میئرمنٹ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، یہ انشور کریں گے ود ریفرنسز. اور اس کی ویلیڈیٹی، ریلائبلٹی، انسٹرومنٹس کی، یا پائلٹنگ کے ریزلٹس، پروسیجر، وہ سارا آپ نے ڈیٹیل میں لکھنا ہے. پھر ایک سوال ہوتا ہے کہ تھریڈس کیسے کنٹرول ہوں گے. مثلا ڈیزائن جو ہے وہ کافی حد تک تھریڈس کنٹرول کر لیتا ہے آٹومیٹکلی. ادر دین دیٹ، جیسے کنٹرول گروپ لازمی رکھ لیں، کیونکہ کنٹرول گروپ رکھنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو آپ کا ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے، جیسے سیلف ایفیکیسی، سیلف کنٹرول، جو ہے نا اچیومنٹ، یہ ساری چیزیں، ان کے اوپر جتنے بھی ویریبلز افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ سارے کنٹرول گروپ رکھنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ دونوں ویریبلز، ہم ازیوم کرتے ہیں کہ جو ویریبلز کنٹرول گروپ کے اوپر افیکٹ کر رہے ہیں وہ ایکسپیریمنٹل گروپ کے اوپر بھی افیکٹ کر رہے ہوں گے. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو دو گروپس ہیں وہ ان کے اوپر ویریبل سیم افیکٹ کریں گے، اور ہم جنرلی دیکھیں گے کہ ہماری انٹرونشن کا کیا افیکٹ ہوا. تو ہم جو ویریبلز کنٹرول نہیں ہوں گے ڈیزائن سے، تو ان کو بھی آپ نے بتانا ہے کہ ان کو آپ نے کس طرح کنٹرول کرنا ہے. ٹھیک ہے، کوئی کویشچن ہو اس سے ریلیٹڈ تو آپ کامنٹ باکس میں پلیس کر سکتے ہیں. اللہ حافظ.